اللہ کی حدیں ہیں جو اللہ نے مقرر کر دیں. ڈاکٹر صاحب اللہ کی حدوں پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ اللہ نے معاشی طور پر بھی حدیں مقرر کر دی ہیں. اگر ہم اس کو کراس کریں گے تو ہم اللہ کے ساتھ جنگ میں جاتے ہیں, اللہ کی نافرمانی میں جاتے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں جاتے ہیں. آپ حافظ قرآن ہیں ماشاءاللہ, آپ کے پاس اس کا علم ہے تفسیر کا, آپ ہمیں تھوڑا سا اس کے اوپر بتائیں کہ اللہ کی جو حدوں کی آپ بات کر رہے ہیں وہ کہاں تک ہے, کہ کہاں تک ہمیں رخصت ہے اور کہاں تک ہم اللہ کی حدوں میں رہ سکتے ہیں, کہاں ہم حد سے باہر نکلیں تو ہم نافرمانوں میں ہو جاتے ہیں. جی سر, دنیا میں آج تک جتنے بھی مذاہب اتارے گئے ہیں وہ فائنینشیل اور سوشل جسٹس کو قائم کرنے کے لیے اتارے گئے ہیں. فائنینشیل جسٹس, میزلوز ہائرارکی بھی آپ دیکھ لیں, اس میں سب سے نیچے جو ہے, سب سے پیرامڈ میں سب سے نیچے سوشل اینڈ فائنینشیل جسٹس آتا ہے. تو اللہ پاک کسی وما ربک بظلام للعبید, اللہ پاک نے حدود اس لیے نہیں لگائیں کہ لوگوں پہ ظلم ہو. اللہ پاک نے لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے, سب کو پراپر برابری دینے کے لیے اور برابر اکنامک ریپرزنٹیشن دینے کے لیے حدود مقرر کی ہیں. پہلی تو یہ بات ہے کہ ہم حدود کو یہ نہ سمجھیں کہ یہ کوئی ہمارے اوپر امپوزڈ ایسی کوئی پرابلمٹک چیز ہے. نمبر 1. اب اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. ایمان والوں کے لیے, ہاں جی, سب سے پہلے تو ایمان والوں کے لیے ہے, اور فرمایا اللہ سے ڈرو, اور ڈرنے کے بعد کیا کرو؟ وَذَرُوا مَا بَقِیَ مِنَ الرِّبَا, اور چھوڑ دو جو باقی ہے تمہارا من الربا, سود میں سے. اب حضرت عباس جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں, ان کا تقریباً 1.25 کلو یا 1.5 کلو سونا صرف سود میں بنتا تھا. تو وہ کتنی اماؤنٹ تھی, اور اس طرح بہت سارے لوگوں کا بنتا تھا. یہ تو میں نے ایک ایگزامپل دی. آپ نے اللہ پاک نے فرمایا ذَرُوا مَا بَقِیَ مِنَ الرِّبَا, تو انہوں نے چھوڑ دیا اور کہا کہ جو آپ کا مول ہے وہ لے لو واپس. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. پہلے مومنین کو ایڈریس کیا اور پھر کہا کہ اگر تم مومنین رہنا چاہتے ہو تو ضرور ما بقی من الربا. 2 دفعہ فرمایا اور نصیحت ڈال دی کہ آپ دیکھیں, پہلے ایمان والوں کو ایڈریس کیا, کہ ایمان والو ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں, حکم دیتے ہیں, آپ ضرور ما بقی من الربا, اور پھر اگر نہیں چھوڑو گے تو پھر کیا تم مومنین نہیں رہ جاؤ گے. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا, اگر یہ نہیں کرتے ہو تو فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اب اردو ایک چھوٹی زبان ہے, وہ اس ایکسپریشن کو پراپر ایکسپلین نہیں کر پاتی, لیکن فَأْذَنُوا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک اس طرح لا تعلقی کا اظہار کر رہا ہے کہ فَأْذَنُوا, کہ ٹھیک ہے پھر آپ کو اجازت ہے, تم لوگوں کو اجازت ہے, پھر لڑ لو اللہ اور رسول سے. بحرب من اللہ و رسولہ, تو اللہ اور رسول سے جنگ کے لیے پھر آپ کو اجازت ہے. یعنی کہ اللہ کی حد کراس کرنے پہ اجازت ہے, اللہ کے ساتھ جنگ کرنے کی. ہاں, اور وہ آپ دیکھ لیں ہماری حالت, ہم کتنے ڈٹ میں جاتے ہیں, ہم کس طرح